پی ایم سے وابستہ سیاسی جماعتوں سے بھی میری مشاورت ہوئی ہے اور ہم الیکشن کمیشن کے اس اقدام پر اپنا رد عمل دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا دو ٹوک واضح اور غیر مبہم موقف چلا آ رہا ہے کہ ہم 2018 کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور ان نتائج کی بنیاد پر جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں وہ ناجائز اور جعلی ہیں۔ جو حکومت خود دھاندلی کی پیداوار ہو اس کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کیسے قبول کیے جا سکتے ہیں؟ ہر چند کے الیکشن کمیشن یہ کہے کہ ہماری نگرانی میں ہے، لیکن ارباب اقتدار ہر صورت میں مؤثر ہوتے ہیں اور وہ اپنے زیر اثر انتظامیہ کو الیکشن میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور سرکاری وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے خود یہ کہا ہے کہ ہم ووٹر ویریفیکیشن کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ووٹر لسٹ مشکوک ہے، اسی لیے اس کو ویریفیکیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ پھر اس طرح مشکوک انتخابی فہرستوں کی بنیاد پر الیکشن کرانے کا کیا معنی؟ ایسی صورتحال میں عجیب ملغوبہ یہ ہے کہ ولیج کونسل وہ غیر جماعتی ہوں گے اور تحصیل الیکشن وہ جماعتی بنیاد پر ہوں گے۔ ایک ہی بلدیاتی نظام ہے، اس بلدیاتی نظام کے تحت ایک سطح جو ہے وہ غیر جماعتی ہے اور دوسری سطح جو ہے وہ جماعتی بنیادوں پر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے ولیج کونسل میں ان کو پھر اختیار ہوگا، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں 24 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ جو بلدیاتی ممبران جس کا صرف کام اس محلے کی خدمت ہے اور اس محلے میں اس کو فنڈ چاہیے، حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی، تو اس کا تو معنی یہ ہے کہ تمام ممبران کو وہ اس مجبوری کے تحت وہ پی ٹی آئی میں شامل کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھریں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم اس بلدیاتی الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے ماہرین قانون سے بھی مشورہ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کیا جا سکے اور براہ راست ان کے سامنے اپنے تحفظات پیش کیے جا سکیں تاکہ اس سے آگے پھر ہم مزید قانونی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں رہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنے آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی مشورہ کریں گے، ان کے مشورے سے پھر ہم مزید آگے بڑھنا ہے۔ فوری طور پر اس سے وابستہ ایک اہم مسئلے پر کچھ بات کرنا بالکل ناگزیر ہے کہ تحریک لبیک ان کے کارکن
اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کا مطالبہ صحیح ہے یا غلط، لیکن ان کا جو بھی مطالبہ ہو اس کے لیے احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے، ان کا قانونی حق ہے۔ پہلے بھی لاہور میں ان پر جو تشدد کیا گیا اور انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں اس میں، اور اب دوبارہ جب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں تو ان پر لاہور میں تشدد کیا گیا، ابھی راستے میں ہیں وہ، انہوں نے دوبارہ اگلے مرحلے کا آغاز کیا ہے، تو انتہائی ظالمانہ انداز کے ساتھ ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ کوئی لاہور کے واقعے میں تو 10 سے 12 تک کہا جاتا ہے کہ شہید بھی ہو چکے ہیں ان کے، اور اب دوبارہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس میں بھی کافی لوگ زخمی ہیں۔ یہ کون سا اخلاقی رویہ ہے کہ خود عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی تو 126 دن کا دھرنا ڈی چوک پر دیتے رہے، اور اب اگر یہ لوگ آتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، کس بنیاد پر آخر؟ اور قانون کی نظر میں یہ فرق، اتنا بڑا فرق کیوں؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف ان کا مظاہرہ تھا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن عمران خان کے خلاف مظاہرہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور وہ قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم حکومت کے ان ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے احتجاج کا حق دیا جائے اور معاملات کو قانون کے دائرے میں شائستگی کے ساتھ حل کیے جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ چونکہ ایک مذہبی لوگ ہیں تو مذہبی لوگوں کو آپ نشانہ بنائیں اور دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ لوگ تو انتہا پسند ہیں۔ کوئی انتہا پسند نہیں، ایک مطالبہ ہے ان کا اور اس کے حق میں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کا حق جمہوری ماحول میں ہر پارٹی کو ہوا کرتا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے 2-4 دن پہلے آپ کے مشاور سے بھی ہم نے گفتگو سنی، باقی جماعتوں سے بھی آپ نے رابطہ کیا، کیا باقی جماعتیں بھی آپ کے اس موقف کی طرف آ رہی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان میں حصہ نہ لیا جائے، کیونکہ یہ جن کے ضائع میں حصہ لینا وہی غلط ہیں؟ بائیکاٹ وہ ہمارے زیر غور ہے، ہم بائیکاٹ کریں گے بالآخر، اور کوئی راستہ اگر نہ ہوا تو پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات منسوخ کر دیے جائیں۔ ہم قانونی راستے سے بھی اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ بالفرض ہم پر امپوز کرنا چاہتے ہیں اور ایک جعلی حکومت کی چھتری کے نیچے، تو پھر یہ شاید ہمارے لیے قابل قبول۔ مولانا یہ بتائیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کل آپ کا فیصلہ آیا تھا، جاری ہوا تھا کہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اپوزیشن کو قیادت ملتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے وزارت اعلیٰ، مطلب اگر اپوزیشن کو ملتی ہے تو اپوزیشن کو وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بھی کلیئر کریں، اور دوسرا اگر اس وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، حکومت میں شامل ہونا الگ بات ہے، ووٹ دینا وزیر اعلیٰ کو الگ ایشو ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں۔ یہ باتیں جو ہیں، جو جتنا میں فیصلے میں لکھ چکا ہوں اب تک تو اتنا ہی ہے، اور پھر جتنا معاملات آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سختی سے نمٹا جائے اور ان سے راستے کلیئر کرائے جائیں، اور کسی بھی صورت ٹی ایل پی کو جہلم جو دریا ہے اس کو کراس نہ کرنے دیا جائے، رینجرز تعینات کر دی جائیں۔ تو کیا اس طرح ملک میں جو پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں، ابھی تک ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جو سرکاری املاک ہے ان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا؟ اگر وہ اتنا جائز ناجائز کو دیکھتے ہیں تو خود اعتراف کر لے کہ میں خود ایک ناجائز حکمران ہوں اور مجھے راستے سے ہٹ جانا چاہیے، تو ہم تو اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور جب ہمارا مطالبہ ہی ایک ہے کہ عام انتخابات کرائے جائیں، تو پھر عام انتخابات کے بعد ہم کوئی بلدیاتی الیکشن قبول نہیں کر سکتے، اور جعلی حکمران جو ہے ان کی یہی کہ نہ ملک کو معیشت دے سکے، نہ عام آدمی کو روزگار مہیا کر سکے،
اور پتہ نہیں 50 لاکھ گھروں کا اس نے اعلان کیا تھا. وہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ وہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، وہ کدھر ہیں؟ وہ 300 ڈیموں کی بات کی تھی، وہ کدھر ہیں؟ پورا ملک غرقاب ہو گیا ہے اور زمین پر بیٹھ گیا ہے ملک کی معیشت. اور اب بھی یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کو مت آنے دو اسلام آباد کی طرف. اسلام آباد تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ یہاں ناجائز طور پر تم بطور حکمران بیٹھے رہو گے اور کوئی پاکستانی شہری یہاں اگر اپنے احتجاج نوٹ نہیں کرا سکتے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو بلوچستان کے حوالے سے بات کی، ظاہر ہے آپ کی بات چیت سب سے چل رہی ہے، آپ کے وہاں اتحادی بھی ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ سارے اتحادی جو ہیں وہ مل کر کریں گے یا الگ الگ فیصلہ؟ یہ طے ہوا ہے کہ جو بھی اگلا فیصلہ ہوگا، یعنی ایک فیصلہ تو طے ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ حکومت نہیں بنانی چاہیے. ہم حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ یا باپ کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ. بیٹے تو بعد میں اگر اندر آئے گی تو اور معاملہ خراب کرے گی. مہنگائی ہے، شدت تک پہنچ چکی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہر چیز 2 گنا 4 گنا مہنگی ہو چکی ہے. اس کے اوپر جو ہے حکومت کے حوالے سے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ معیشت بڑی اچھی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے فیصلہ صاحب نے بھی پی ٹی ایم کے جلسے میں تقریر کی تھی وزیر اعظم کے توحفوں کے حوالے سے، اور دوسری جگہوں پر آپ نے بات کی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جس صحافی نے ان توحفوں کی تفصیل حکومت سے نہ کی تھی اور حکومت اس کے خلاف ہائی کورٹ میں گئی، اس کو جانچ میں کی جا رہی ہے، اس کے گھر میں بندے جا رہے ہیں اور نگرانی ہو رہی ہے مسلسل ڈیتھ موومنٹ کی. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم سے توحفوں کی تفصیل مانگنا ایک جرم ہے؟ اور یہ صحافی خود یہی ہے تو صحیح. اس کو کلیئر ہونے دیں. جواب دے جی مولانا. تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ کیا تھا؟ مہنگائی کا. تو ظاہر ہے مہنگائی تو ایک آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے پورے ملک میں عوام کی شراکت کے ساتھ سڑکوں پہ ہے. مہنگائی کے خلاف پرزور احتجاج ملک کے اندر ہو رہا ہے اور روزمرہ کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک کے دور دراز علاقوں میں روزانہ کے حساب سے مظاہرے ہو رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور اس پر یہ عوام کا حق ہے کیونکہ ملک میں رہنا ہے تو 2 چیزیں ملک کو دینی ہوں گی، ایک امن اور ایک روزگار. جو حکومت امن بھی نہ دے سکے اور اس طرح لوگوں کو مارے جس طرح کے اس وقت مظاہرین کو مارا جا رہا ہے اور معیشت بھی بالکل تباہ و برباد کر دے، پھر ایسے لوگوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. جی تو اس اعتبار سے جن صحافیوں کو دھمکایا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس طرح یہ سب لوگوں کو چور کہتے ہیں، چور اور خود اتنی گھٹیا چوریاں کرتے ہیں کہ جس کے بعد میرے خیال میں ان کو اگر حیا ہے تو پبلک میں آئے پھر اپنی وضاحت پیش کریں. یہ کیا مطلب کہ صحافیوں کے گھروں میں جائیں، تم نے یہ بات کیوں لیک کی ہے، کیوں آپ نے اس کو پبلک کیا ہے، اور پھر ان کو ڈرائیں ان کو دھمکائیں. اس طریقے سے تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پہ دباؤ ڈالیں، خود انسان بن جاؤ نا اور سلیقے کا کام کرو. مولانا صاحب کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یا ان کی پارٹی کے سول عسکری تعلقات جو ہیں وہ تاریخ کے سب سے بہترین ہیں ماضی کی نسبت. تو ایک طرف آئی ایس پی آر نے 6 اکتوبر کو ایک نامینیشن کی ہے اور وزیر اعظم وہی جو نامینیشن ہے انٹرویو کرنے کے بعد نئی سمری پہ وہ لے گئے ہیں 20 نومبر پہ. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ شاید کچھ فیس سیونگ کے لیے انہوں نے ٹائم دیا ہے 10-15 دن کا. بس اس کا اتنا ہی چہرہ ہے کہ 10-15 دن میں اس کو سیو کیا جا سکتا ہے. کوئی زیادہ لمبی بات اس کے لیے نہیں ہے. فیصلہ وہی ہے جو ہو چکا ہے اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس وقت ایک آدمی ان سروس لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے تو وہ براہ راست چیف آف آرمی اسٹاف کے ماتحت ہوتا ہے اور اس کی خدمات اور سروسز کا تعین آرمی چیف کرتا ہے. یہ قانون کی بات ہے. میں کوئی باجوہ صاحب کے بارے میں نہیں کر رہا، میں ہر ایک کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ہاں اگر وہ فوجی نہ ہوتا، ریٹائرڈ ہوتا یا ایک سویلین ہوتا تو پھر ایک بات کی جا سکتی تھی کہ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آتا ہے اور پھر وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہی اس کو جانا چاہیے. اصولی طور پر اس لیفٹیننٹ جنرل کی خدمات کا تعین جو ہے وہ آرمی چیف ہی کرتا ہے اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا حق بنتا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ 3 سال ہو گئے ہیں، اپوزیشن مظاہرے بھی کر رہی ہے، جلسے بھی کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ عوام کو ریلیف ملے، پریشر حکومت پر آئے، لیکن دن بدن جلسوں جلوسوں کے باوجود
اپوزیشن کیوں ناکام ہو رہی ہے عوام مجبور کرنے کے لیے حکومت کو کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھائیں؟ کیا یہ الیکشن مہم آپ چلا رہے ہیں یا عوام کے لیے آپ جو ہے وہ جلدی الیکشن کی بات مہم کی بات تو آپ تب کرتے جب ہم نے آغاز اب سے کیا ہو.